اچھا جناب، تو ہم آج کی اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور آج جو ہے ہم نے جو غزل نمبر 84 ہے، جس میں 2 شعر ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے غالب کی. تو ہم پڑھتے ہیں. مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم. کہتے ہیں کہ پردیس میں مرنا جو ہر شخص کو ناگوار ہوتا ہے، اس پر خدا کا شکر اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہاں بے گرو کفن پڑے رہے تو کچھ مذائقہ نہیں، کیونکہ وہاں کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں کہ یہ کون تھا اور کس رتبے کا آدمی تھا. لیکن اگر آپ وطن میں مرتے جہاں ایک زمانہ آپ سے واقف ہو، مگر خریدار اور غمخوار ایک بھی نہ ہو، وہاں مردے کی اس طرح مٹی خراب ہونی ہوتی تو سخت رسوائی اور ذلت کی بات ہوتی. بس خدا کا شکر ہے کہ اس نے پردیش میں موت دے کر میری بے کسی کی شرم رکھ لی. اس شعر کو بظاہر خدا کا شکر، لیکن دراصل اہل وطن کی شکایت ہے، جس کو ایک عجیب پیرائے میں ظاہر کیا گیا ہے. بنیادی تصور شکوائے بے مہری ابنائے وطن. کہتے ہیں کہ I died in a foreign country away from home and I thank the Lord for that. If I had died in my home, I would have left without shroud or burial, and that would have been very embarrassing. Away from home, though, no one knows me, and so I would not be embarrassed if that happened here. Note that the poet is thanking God for not letting people know how unappreciated he was at home. It is a lament of the treatment his peers gave him. It is an admission that no one appreciated him at home. اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں اس میں ایک تو دیار ہے، دیار غیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں. غیر یعنی جو چیز اپنی ہو اس سے ہٹ کے، یعنی دوسرا، کچھ الگ. اور اسی سے اور بھی بہت سے الفاظ نکلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کو ہم نیگیشن کے فارم میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو لفظ دیار ہے، دیار جو ہے وہ پلورل ہے دیر کا، اور دیر کہتے ہیں کسی گھر کو، کسی خانے، کسی کاشانے کو. تو دیار یعنی گھروں کا ایک مجموعہ، یعنی بہت سارے گھر. تو اصل میں یہ معنی ہوتا ہے، اور وہی کہ وہ دیار جو ہے وہ آبادی، یعنی بیسکلی اس کا مطلب پھر یوزج کے لحاظ سے وہ آبادی میں آ جاتا ہے. تو دیار غیر یعنی غیر کی آبادی میں ہمارا وطن سے دور. اور یہاں پہ بے کسی یعنی اس میں بے اور کس آ رہا ہے. کس یعنی کوئی یا کوئی ایک شخص یا ایک فرد، اور اس کے ساتھ بے کی کا پریفکس لگایا جا رہا ہے، یعنی جس کا جو کہ نگیٹ کرتا ہے، یعنی کوئی، یعنی کسی چیز کے بغیر ہونا. تو بے کس ہونا یعنی بے کے تنہا ہونا، کسی کا آپ کے پاس نہ ہونا، بے کسی کی شرم. اچھا، یہاں پہ شرم تھوڑا سا یعنی ڈفرینٹ انہوں نے یوز کیا ہے، کہ یعنی اس کی لاج رکھ لی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ہندی میں کہتے ہیں. تو اس فارم میں یوزلی اس طرح شرم رکھنا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، کم از کم اس طرح استعمال نہیں ہوتا جیسے وہ بھرم کے فارم میں آ رہا ہے یہاں پہ. لیکن بہرحال اور یہ کہ وہ جو بے کسی سے جو شرم تھی، اس کا بھرم رکھ لیا، اس کی لاج رکھ لی خدا نے. کیونکہ مطلب دیار غیر میں تو ایٹ لیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تو کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، لیکن اپنے شہر میں بھی حال وہی تھا. نہیں، وہ دوسرا شعر ہے کہ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا. تو وہاں بھی کہہ چکا ہے کہ بے کفن ہے. تو اگر بے کفن ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اچھا ہی ہے کہ اپنے وطن میں نہ موت آئے، باہر آئے. تو پہلے بھی کہہ چکا ہے. وہ حلقہ ہائے زلف کمی میں ہے اے خدا، وہ حلقہ ہائے زلف کمی میں ہے اے خدا، رکھ لی جو میرے دعوے وارستگی کی شرم. کہتے ہیں کہ اے خدا، محبوب کی زلفیں مجھے اپنے دام میں گرفتار کرنے کے لیے گھات میں بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی محبوب مجھے اپنا اسیر بنانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہا ہے. ادھر میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس کی زلفوں میں اسیر نہیں ہوں گا، اس لیے میرے اس دعوے کی لاج اب تیرے ہی ہاتھ ہے. بنیادی تصور شرم دعوے وارستگی. یہ کہتے ہیں کہ those ringlets of tresses are waiting in ambush, O Lord. Save me from the embarrassment of my claim to freedom. The beloved is all set to snare. Her tresses are curled and well adorned. I declared that no one could catch me and that I was a free man. Now I am about to be embarrassed. Please help God. اس میں حلقہ زلف، حلقے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، کسی چیز کا ایک سرکل بنانا باندھ کر یا
ایسے اس کو راؤنڈ کر تو حلقہ ہے زلف یعنی وہ جو زلف کے حلقے ہیں وہ کمین میں بیٹھے ہیں. کمین جو لفظ ہے کمی یا کمی گاہ اگر وہ اس کی جگہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو وہ ایمبوش کرنے کو کہتے ہیں، ورنہ خود جو ایکشن ہے کہیں چھپ کر بیٹھنے کا یا کسی کی طاق میں بیٹھنے کا تو اس کو کھیامین کھیاردان فارسی میں کہتے ہیں. تو یہ وہ کمی ہے کہ وہ جو یعنی حلقہ زلف ہیں، زلف کے جو حلقے ہیں وہ میری کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور رکھ لی جو میرے دعوی وارستگی کی شرم. اچھا دعویٰ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، دعا سے آتا ہے، لفظ دعا اسی سے نکلتا ہے، مدعی، مدعا، ادعا، یہ سارے الفاظ اسی سے نکلتے ہوئے ہیں، اسی سے کنیکٹڈ ہیں. اور سب کا بیسکلی دعا کا ہم نے پچھلی دفعہ آج بھی بتایا تھا مطلب کہ کوئی چیز اپنی طرف بلانا. ٹھیک ہے، تو دعویٰ کرنا یعنی ایک ایسا کلیم کرنا، یعنی ایک ایسی بات جو اپنے لیے کہی جا رہی ہے. دعوی وارستگی، اور یہاں پہ وارستگی جو لفظ ہے رستن کا مطلب ہوتا ہے رہا ہو جانا، آزاد ہو جانا. اور وا پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ یہ پریفکس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وا اور باز، یہ دونوں ایک چیز ہے، یعنی پھر سے آزاد ہو جانا یا کھل جانا، دونوں معنی میں آ سکتا ہے. اور اس میں وارستگی جو ہے یعنی پھر سے آزاد ہو جانا یا آزاد ہو کے بالکل کھل کے یعنی آزادی مل جانا، پوری طرح سے آزادی مل جانا. تو ان چیزوں کو ملا کے یہ وارستگی بنتا ہے. تو میں نے جو وارستگی، آزاد ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا، جو کلیم کیا تھا، اس کی شرم، اس کی لاج رکھ لیتا ہے خدا.